یہ 19 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کا چیک تھا۔ چیک میز پر پڑا تھا، اس نے چیک اٹھایا، غور سے دیکھا، مسکرایا، چوما اور دوبارہ میز پر رکھ دیا۔ یہ چیک محض چیک نہیں تھا، یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ کاغذ کے اس ٹکڑے نے اسے چند منٹوں میں پوری دنیا میں مشہور کر دیا تھا۔ وہ ایک ہی جست میں گمنامی کے اندھیرے سے شہرت کی چکا چوند میں پہنچ گیا تھا۔ وہ دنیا بھر کے میڈیا کی بریکنگ نیوز بن گیا تھا۔ وہ کاغذ کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کے ذریعے دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والا چیف ایگزیکٹو آفیسر بن چکا تھا، اور یہ تامل ناڈو کے شہر مدوائی کے اس غریب بچے کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، جس نے غربت میں آنکھ کھولی۔ والد الیکٹریکل انجینئر تھا، لیکن خاندان کی آمدنی بہت محدود تھی۔ گھر 2 کمروں کا فلیٹ تھا۔ اس فلیٹ میں اس کا ٹھکانہ ڈرائنگ روم کا فرش تھا۔ وہ فرش پر چٹائی بچھا کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ پڑھتے پڑھتے تھک جاتا تھا اور سرہانے سے ٹیک لگا کر فرش پر ہی سو جاتا تھا۔ جب ان کے گھر ٹیلی فون لگا، اس ٹیلی فون نے اس کا کام بڑھا دیا۔ وہ فلیٹس کے اس پورے بلاک کا پیغام رساں بن گیا تھا۔ لوگ اس کے گھر فون کر کے بلاک کے دوسرے فلیٹس کے لیے پیغام چھوڑتے تھے، اور وہ یہ پیغام پہنچانے کے لیے اٹھ کر دوڑ پڑتا تھا۔ وہ جوانی تک ٹیلی ویژن اور گاڑی کی نعمت سے محروم رہا۔ اس کا والد پوری زندگی کار نہیں خرید سکا، لیکن آج وہ نہ صرف دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن گوگل کا CEO تھا، بلکہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والا ملازم بھی تھا۔ اس کی سالانہ تنخواہ 20 کروڑ ڈالر طے ہو چکی تھی۔ دنیا کی سب سے بڑی تنخواہ کا پہلا چیک اس کے سامنے پڑا تھا، اور تامل ناڈو کا سندر راج کبھی اس چیک کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنے اس بچپن کو یاد کرتا تھا، جس میں وہ سال بھر دوسرے جوتے، تیسری شرٹ اور چوتھے پین کے لیے ترستا رہتا تھا۔ وہ بچپن نہیں تھا، وہ محرومی کی ایک سیاہ داستان تھی۔ پچائی کو آج بھی یاد تھا جب اسٹینڈرڈ فورڈ یونیورسٹی نے اسے ہوائی ٹکٹ بھجوایا تو اس کا والد ٹکٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ٹکٹ اس کے والد کی سالانہ آمدنی سے بھی مہنگا تھا۔ اسے آج تک یہ بھی یاد تھا، وہ کورس کی کتابیں مانگ کر پڑھتا تھا اور اپنی اسائنمنٹس ردی کے کاغذوں پر مکمل کرتا تھا۔ وہ بسوں کے ساتھ لٹک کر سفر کرتا تھا اور اسے صرف مذہبی تہواروں پر مٹھائی نصیب ہوتی تھی۔ وہ کبھی چیک کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنے اس وقت کو یاد کرتا تھا جب اس نے گھسٹ کر چنائی سے 12ویں جماعت پاس کی اور اس کے بعد انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی خراگپور چلا گیا۔ اس نے وہاں ٹیوشن پڑھا کر میٹرولوجیکل انجینئرنگ کی ڈگری لی۔ پوزیشن اچھی تھی، چنانچہ دنیا میں ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی یونیورسٹی اسٹینڈرڈ فورڈ نے اسے وظیفہ دے دیا۔ وہ امریکہ چلا گیا۔ اس نے اسٹینڈرڈ فورڈ یونیورسٹی سے میٹرولوجیکل انجینئرنگ میں MS کیا اور انجینئرنگ سے بڑا کام کرنا چاہتا تھا۔ 2004 میں جب گوگل میں نوکریاں نکلیں تو اس نے اپلائی کر دیا۔ گوگل نے اسے پروجیکٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ملازمت دے دی۔ یہ ملازمت اس کے لیے نعمت ثابت ہوئی۔ سندر راجن پچائی اس یونٹ کا حصہ تھا جس نے گوگل کروم کا منصوبہ شروع کیا۔ یہ منصوبہ 2008 میں مکمل ہوا اور اس کے ساتھ ہی پچائی گوگل اور امریکہ دونوں میں مشہور ہو گیا۔ اس کا دماغ زرخیز تھا، چنانچہ وہ گوگل کے لیے نئے منصوبے بناتا رہا۔ گوگل کا ویب براؤزر اینڈرائیڈ ہو یا پھر فائر فاکس، گوگل ٹول بار، ڈیسک ٹاپ سرچ اور گوگل گیٹس، یہ تمام پروجیکٹ سندر راجن پچائی نے مکمل کیے۔ ان منصوبوں سے گوگل کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ گوگل اس وقت دنیا کی امیر ترین کمپنی ہے۔ اس کی مالیت 554 ارب ڈالر ہو چکی ہے، جبکہ اس کی سالانہ آمدنی 74 بلین ڈالر ہے۔ پاکستان کے کل غیر ملکی قرضے 70 بلین ڈالر ہیں۔ گویا گوگل ایک سال میں دنیا کی واحد اسلامی جوہری طاقت کے کل قرضوں سے زیادہ رقم کماتا ہے۔ یہ کمپنی اسٹینڈرڈ فورڈ یونیورسٹی کے 2 طالب علموں لیری پیج اور سرجے برن نے 1996 میں شروع کی۔ یہ دونوں اس وقت PhD کے طالب علم تھے۔ گوگل کا مقصد انٹرنیٹ پر موجود مواد کو درجوں میں تقسیم کرنا اور اسے لوگوں کے لیے آسان بنانا تھا۔ گوگل 2000 تک دنیا کا معتبر ترین سرچ انجن بن گیا۔ یہ کمپنی دنیا بھر سے نیا ٹیلنٹ تلاش کرتی رہتی ہے۔ سندر راجن پچائی بھی اس کی دریافت تھا۔ یہ نوجوان 1972 میں تامل ناڈو میں پیدا ہوا۔ یہ 1993 میں اسٹینڈرڈ فورڈ یونیورسٹی پہنچا۔ 1995-96 میں MS کیا اور 2002 میں MBA کیا، اور یہ زندگی میں بہت
بہت کچھ کرنا چاہتا تھا اور گوگل نے اسے یہ بہت کچھ کرنے کا موقع دے دیا۔ یہ اپنے دلچسپ آئیڈیاز کے ذریعے بہت جلد کمپنی میں اپنی جگہ بنا گیا۔ یہ تیزی سے ترقی کرتے ہوئے 10 اگست 2015 کو گوگل کا CEO اور لیری پیج کا نائب بن گیا۔ کمپنی نے اسے شیئر بھی دے دیے۔ یہ اس وقت 60 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز کے شیئر کا مالک بھی ہے۔ گوگل نے پچائی کو فروری 2016 کے دوسرے ہفتے 19 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کا چیک دیا۔ پچائی یہ چیک وصول کرتے ہی دنیا کا سب سے زیادہ معاوضہ لینے والا CEO بن گیا۔ ہم اگر انہیں پاکستانی روپے میں تبدیل کریں تو یہ تقریباً 600 کروڑ روپے بنیں گے۔ گویا تامل ناڈو کا 43 برس کا ایک غریب جوان سالانہ 600 کروڑ روپے تنخواہ لے رہا ہے، اور غریب بھی ایسا جس نے 18 سال کی عمر تک فرش پر سو کر اور فرش پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کی، اور جو 12 سال کی عمر تک ٹیلی فون اور امریکہ آنے تک ٹیلی ویژن اور گاڑی سے محروم تھا، اور جس کا پورا بچپن دوسرے جوتے، تیسری شرٹ اور چوتھے پین کو ترستے گزرا، اور جو آج بھی ہندی لہجے میں انگریزی بولتا ہے اور اپنی گندمی رنگ کی وجہ سے دور سے پہچانا جاتا ہے، اور جو آج بھی سوپ پیتے وقت اپنی شرٹ خراب کر بیٹھتا ہے، اور جو جوتے پالش کرنا بھول جاتا ہے، اور جس کے والدین آج بھی اس کو تو کہہ کر بلاتے ہیں۔ یہ سندر راجن پچائی، رگھو ناتھ پچائی کا یہ بیٹا، کبھی 19 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کے اس چیک کو دیکھتا ہے، اور یہ کبھی مبارکباد کی لاکھوں ای میلز کو دیکھتا ہے، اور پھر ان لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی طرف دیکھتا ہے جو آج بھی امریکہ میں $7.25 فی گھنٹہ کماتے ہیں، اور جن کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے امریکی حکومت نے کم ترین اجرت $10 فی گھنٹہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جس میں سان فرانسسکو نے اعلان کیا ہے کہ ہم 2018 تک کم ترین اجرت $15 تک بڑھا کر پورے امریکہ سے آگے نکل جائیں گے، اور جس میں بھارت کے 45 کروڑ نوجوان آج بھی 1 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ، 2 کمرے کے فلیٹ، ایک ماروتی گاڑی اور ایک سندر بیوی کے خواب دیکھتے ہیں، اور جس کے ہمسائے میں PIA کے ملازمین اور خیبر پختونخوا کے پیرامیڈکس نجکاری کے خلاف ہڑتالیں کر رہے ہیں، اور جس میں نوجوان سرکاری ملازمتوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، اور جس میں لوگ 10,000 روپے کے بدلے پوری زندگی غلامی کرتے ہیں، اور جس میں لوگ آج بھی کام کرنے کے بجائے گھر بھیج کر رقم ڈبل چاہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جس میں آج بھی لوگ 10-10 لاکھ روپے دے کر ایران اور ترکی کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور بارڈر پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ یہ سندر راجن پچائی 19 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کے چیک کو دیکھتا ہے، اور پھر ان لاکھوں لوگوں کی حماقت پر کہہ کے لگاتا ہے جو $60 فی گھنٹے کی اجرت کو $10 اور پھر $15 میں تبدیل ہونے کا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر سر پر ہاتھ رکھ کر ان نوجوانوں کی بے وقوفی کا ماتم کرتا ہے جو کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور گلوبل ولیج کی اس دنیا میں بے روزگار اور موقع کی کمی کا شکوہ کرتے ہیں، اور جو مہنگائی، بے روزگاری اور عدم توازن کا رونا روتے ہیں۔ پچائی کبھی اس چیک کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی بھارت سے لے کر روانڈا تک پھیلی تیسری دنیا کے ماتم کرتے ان لوگوں کی طرف جو اپنی جلد، اپنے علاقے، اپنی زبان اور اپنی حکومتوں کو اپنی محرومی، اپنے پسماندگی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اور کبھی ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کی بجائے خوشحالی کے لیے مندروں کے ٹیمپلز، گردواروں، جماعت خانوں، کلیساؤں اور مسجدوں میں ماتھے رگڑتے ہیں، اور یہ کبھی ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو وقت کے گھڑیال کو بھلا کر قسمت کی گھنٹی بجنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ شخص، یہ سندر راجن پچائی، ان سب لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر آپ آج گوگل، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، وائبر اور انسٹاگرام کے دور میں بھی غریب ہیں، آپ اگر آج جب دنیا کے 40% دولت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں جا چکی ہے، اور آپ اگر آج جب پوری عالمی کمپنی، ملٹی نیشنل فرم اور انٹرنیشنل برانڈ بنانے کے لیے ایک کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور موبائل فون کافی ہے، لیکن آپ اس دور میں ابھی غریب، محرومی اور دکھی ہیں، تو پھر آپ اس دکھ کا، اس محرومی اور اس غربت کو ڈیزرو کرتے ہیں، اور آپ کو دنیا کی کوئی طاقت اس غربت، اس محرومی اور اس دکھ سے نہیں نکال سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اتنا سنہرا دور پہلے کبھی آیا اور نہ ہی آگے کبھی آئے گا۔ یہ تاریخ کا وہ سنہرا ترین دور ہے کہ جس میں تامل ناڈو کا 43 سال کا پچائی صرف 12 برس میں 19 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سالانہ تنخواہ لے لیتا ہے، اور آپ اگر اس دور میں بھی غریب ہیں تو پھر آپ کبھی غربت سے نکل نہیں سکیں گے۔ یہ شخص کہہ کے لگا رہا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ دنیا کو معجزاتی دور میں داخل ہوئے 40 سال ہو چکے ہیں، لیکن آپ آج بھی سرانے کے ساتھ ٹیک لگا کر چھت پھٹنے کا انتظار کر رہے ہیں، لہذا دنیا میں آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے۔